لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. جامعہ سے فیض پانے والے اور یہاں سے خوش اچھی کرنے والے آپ تمام فارغین کا یہاں آنا جمع ہونا یقیناً جہاں آپ کے لیے بھی ایک خوشی و مسرت کا لمحہ ہے، ہم خدام جامعہ کے لیے بھی بہت ہی فرحت انگیز اور بہت ہی انبساط بھرا یہ موقع ہے۔ عزیز فارغین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ ایک لمبا وقت گفت و شنید میں گزرتا، آپ کے احوال لیے جاتے اور آپ کی جو خدمات ہیں، آپ اپنے میدان عمل میں جو کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو سنتے اور ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے، اپنے آپ کو کیف و سرور میں محسوس کرتے۔ بہرحال اس کا موقع نہیں ہو سکا۔ سر دست ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مختصر وقت ہی صحیح ہمارے درمیان ایک بہت ہی بہترین رہے، ایک یادگار رہے اور ایک تاریخ ساز رہے۔ ویسے امید تھی کہ اور بھی ہمارے جامعہ کے فارغین اور زیادہ تعداد میں جمع ہوں گے، امید سے کچھ کم آئے، لیکن جو آ گئے وہ بھی بسا غنیمت ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی مصروفیات ہیں، ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں اور مصروفیات کی وجہ سے کچھ فارغین پہنچ نہ سکے، یقیناً ان کی بھی بہت تمنائیں رہی ہوں گی، ان کے بھی دلی جذبات ایسے ہی رہے ہوں گے، وہ بھی ہے تو وہ اپنی مصروفیات میں، اپنے مقام میں، اپنے علاقے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری طرح دل اور روحانی طور پر یہی متوجہ ہیں اور یہی دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس جگہ اور ہمارے درمیان محسوس کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، عزیز فارغین، چونکہ بار بار طلبہ کہتے ہوئے یہ جملہ ہمارے زبان زد ہے، تو کبھی آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ابھی بھی طلبہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ اپنے مقام پر ایک حیثیت رکھتے ہیں، آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ ویسے ہماری جامعہ کے خدام اور حضرت محتمم صاحب اور دیگر اراکین کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے یہاں سے پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہیں، ہم ان سے رابطہ رکھیں، وہ ہم سے مربوط رہیں اور ہم ان کے احوال لیں اور ان کے علاقے میں اور وہ اپنے مقام پر جو خدمات انجام دے رہے ہیں ہم ان کو سنیں۔ اس کے لیے بہت سی مرتبہ چاہا بھی گیا، ارادہ بھی کیا گیا، لیکن وہ عمل میں نہ آ سکا۔ بہرکیف اب ہم لوگ یہاں جمع ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تکلف کو برطرف کرنا چاہیے۔ تکلف جو ہوتا ہے وہ بہت سارے
کے لیے مانع اور رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو میں عزیز فارغین سے یہ کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو بے تکلفی کے ساتھ جو ہم کھل کر کہہ سکتے ہیں، جو ہم کھل کر رائے دے سکتے ہیں، جو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے سلسلے میں ہم کیا کرنا چاہیے، یہاں کہاں کہاں کام کی ضرورت ہے اور کس طرح اصلاح کی ضرورت ہے، آپ اس کو بھی کریں۔ اور استاد اور شاگرد کا جو ربط ہے، جو تعلق ہے، یہ بہت مضبوط، بہت گہرا، بہت نازک ہے۔ جو لوگ اس تعلق کو اور اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط کرنے کا ہنر جانتے ہیں، جو لوگ اس تعلق کو دن بدن روز افزوں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ ہم بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بہت زمانے پہلے فلاں صدی میں، فلاں صدی میں، فلاں وقت، فلاں علاقے، فلاں ملک میں نہیں، ہم اپنے درمیان دور حاضر میں ہم جن شخصیات کو، جن علماء کو، جن اکابرین کو اور جن اپنے بزرگوں کو ایک نمایاں مقام پر دیکھتے ہیں، ایک بڑے مقام پر دیکھتے ہیں، اور وہ مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں، لوگ ان سے وابستہ ہیں اور ان سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ اگر ہم ان کی شخصیت کے اندر غور کریں، اگر ہم ان کی ذات کو دیکھیں، ان کا رشتہ اپنے ادارے سے، اپنے مادر علمی سے، اپنی درسگاہ سے، اپنی تعلیم گاہ سے اور اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے کیسا ہے، تو ہمیں نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ جو شخصیات ہمیں اب بڑی بڑی محسوس ہو رہی ہیں اور آسمان علم پر وہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں اور اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں، تو یقیناً ہم اگر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ان کا اپنے مادر علمی سے، اپنی درسگاہ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مربیوں سے، اپنے بڑوں سے ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ وہ کبھی کسی لمحہ، کسی آن ان سے جدا اور ان سے الگ محسوس نہیں ہوتا۔ آج ہمارے درمیان شہر میں ایک بڑا پروگرام بھی ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے مسلم پرسنل لاء کا 2 دن سے پروگرام، 2-3 دن سے پروگرام جاری ہے۔ ہم ان میں بھی جن شخصیات کو نمایاں دیکھتے، جن ہستیوں کو آگے آگے دیکھتے اور جن بڑوں کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھتے، تو یقیناً میری کوتاہ نگاہ، میری اپنی بساط پر میں نے سوچا تو سمجھ میں آیا کہ چونکہ ان کا رشتہ اپنے بڑوں، اپنے اکابر، اپنے اساتذہ، اپنے مادر علمی، اپنی جامعہ اور اپنی تعلیم گاہ اور درسگاہ سے اٹوٹ ہے، مضبوط ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کے لیے قبولیت بھی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحیت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یقیناً ہمارے یہ آفتاب و مہتاب بن کر چمکنے والے اور آسمان علم پر یہ جگمگانے والے ستارے یقیناً ایسے ہی ہیں، اور تھوڑا سا اور نکھار پیدا ہو جائے اور ان کے اندر تھوڑی سی مضبوطی آ جائے، تھوڑی سی سنجیدگی آ جائے، تو اس میں اور ترقی ہو سکتی ہے، اس کا نور اور بڑھ سکتا ہے، اس کی روشنی میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہا ہے شاعر نے کہ جو پتا، جو ڈالی اپنے درخت سے، اپنی جڑ سے مضبوط لگا رہے گا، پھر وہ آگے بڑھے گا، ہری بھری ہوگی اور اس کے اندر پھول اور پھل لگیں گے۔ تو اس
اپنے مادر علمی سے جتنا مضبوط رہیں گے، اپنے اساتذہ اور اکابر سے جتنا لگے رہیں گے، جتنا جڑے رہیں گے، تو اسی طرح ہماری ترقی ہوگی اور ہم آگے بڑھیں گے، اللہ ہم سے کام لیں گے، یہ محسوس نہیں ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے، دارالعلوم دیوبند کی اکابر نے اور وہاں کے اساتذہ نے اس وقت یہ چاہا کہ ہمارے کچھ فارغین کو جمع کر کے ہم ان کے سر پر دستار فضیلت رکھیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا سرمایہ، ہم جو ان اداروں کو، اس ادارے کو دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کا ہمیں ثمرہ کیا مل رہا۔ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، بعض لوگ زبان حال سے کہتے ہیں، بعض لوگ زبان قال سے بھی کہتے تھے۔ اس موقع پر بڑے بڑے اکابر، آج وہ بھی ہمارے درمیان مرحوم ہو چکے ہیں، اس میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی اس وقت موجود تھے، جن کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت اس جلسے عام میں ان لوگوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے، تو اور بھی لوگ تھے اس میں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ آگے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے سر پر دستار فضیلت رکھ دی جائے تو کہیں ہم اس کا وقار مجروح نہ کر دیں، کہیں اس کی وجہ سے ہمارے ادارے کی بدنامی نہ ہو جائے، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑوں کو کہیں ذلت و رسوائی کا سامان نہ ہو جائے۔ تو اس موقع پر کہا گیا کہ نہیں، آپ کے اوپر دستار فضیلت رکھی جائے گی، اور یہی نہیں، ابھی تو تمہیں محسوس ہو رہا، انہوں نے کہا بھی کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو ہر اعتبار سے خالی یا تہی دامن ہیں۔ تو کہا گیا ہاں، ابھی چونکہ تمہارے اکابر، تمہارے اساتذہ تمہارے درمیان ہیں، تمہاری چمک، تمہاری روشنی، تمہاری رونق اور تمہاری بہار کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک وقت ہوگا کہ تم ہی تم رہو گے، ایک وقت ہوگا کہ تم ہی تم رہو گے۔ اور واقعی یہ بات سچ نکلی کہ بعد کے دور میں ان اکابر نے، ان علماء نے وہ کارنامے انجام دیے، وہ خدمات کی اور امت کو وہ رہبری اور رہنمائی فراہم کی جس کی امت کو ضرورت تھی۔ اور آج بھی ہمارے درمیان یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں، انہوں نے اتنا کام کیا ہر اعتبار سے، ہر فن میں، ہر علم میں۔ اگر آج کے دور میں ایک پوری جماعت، ایک پوری کارواں وہ کام کرنا چاہے تو بھی ناممکن ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کی قدردانی اور ان سے وابستہ رہنا، ان سے مکمل رابطے میں رہنا اور ان کی رہنمائی اور رہبری میں کام کرنا۔ بہت سی مرتبہ اب تو احساس بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ہمارے بڑوں کو دیکھیں اور ان سے کبھی تنہائی میں یہ پوچھیں کہ آپ اب اس موقع پر بہت بڑے ہیں، ایک بڑا قافلہ آپ کے پیچھے ہے، آپ لوگوں کے مقتدی و پیشوا ہیں، آپ کو اس موقع پر کیسا لگ رہا ہوگا؟ اور ایک موقع وہ تھا جب کہ آپ چھوٹے تھے، جب آپ اپنے بڑے اور اکابرین کے پیچھے چلتے تھے، تو اس میں اور اب کیا فرق محسوس ہوئے، کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو یقیناً وہ یہ کہیں گے، اور ہم نے سنا بھی ہے کہ وہ وقت ہم بڑوں کے پیچھے تھے،
کرتے تھے ہر مشکل مرحلے پر، ہر نازک وقت میں ہم ان کے پاس پہنچ جاتے اور ان سے مسئلہ حل کر دیتے اور چٹکیوں میں وہ مسئلہ حل کر دیتے. لیکن اب ہم اپنے آپ کو بڑے بے سہارا اور بہت ہی تنہا محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم بڑے بن گئے، ہم پر ان کی ذمہ داریاں. تو دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے سے اور اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے مربوط رہیں. آج کا زمانہ تو بہت آسان کر دیا گیا ہے ربط کو، اور بہت آسان ہو گیا ہے رابطے میں رہنا، مربوط رہنا اور ایک دوسرے سے آپس میں تعلق کو باقی رکھنا. تو اس لیے ہم ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ساتھیوں سے ربط رکھنے میں، ساتھیوں سے تعلقات رکھنے میں، ان سے ملاقات کرنے میں ذرا بے تکلفی ہوتی ہے، لوگ اس کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی اپنے اساتذہ اور بڑوں سے فون کرنے پر بھی یہ سوچتے ہیں کہ کیسے فون کریں گے، کیسے بات کریں گے. نہیں، جیسے آپ کے اندر ایک اپنے اساتذہ اور بڑوں کا ایک ادب ہے، ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، اسی طرح آپ کے اساتذہ کو بھی، آپ کے محبین کو بھی اور آپ کے بڑوں کو بھی آپ سے محبت ہے، آپ سے تعلق ہے. وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ آپ سے ربط نہیں رکھ سکتے یا ربط نہیں کرتے. لیکن اگر آپ ان سے ربط رکھتے ہیں تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. اور جو طلباء اپنے اساتذہ سے ربط میں رہتے ہیں، کبھی آپسی گفتگو میں یہ بات آتے تو کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم اور فلاں ہمارے فارغ، فلاں ہمارے عالم جو ہے ہم سے بار بار فون پر رابطے میں رہتے ہیں اور وہ اپنے حال احوال ہم سے بتاتے ہیں. خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اس کو لینا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا ہلکا سا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آئے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اس سے پہلی آیت، یہ سورہ نحل کی آخری آیت ہے، اور اس سے پہلی آیت واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. یہ دو آیتیں، بلکہ اگر دیکھیں اس پارے کا یہ آخری رکوع ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یہ آیتیں آپ پڑھتے جائیں اور یہ آیتوں میں ایسا بہترین، جامع اور اتنا شاندار، اتنا جاندار مضمون ہے. اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں اور اس کے جو مضامین ہیں اور اس کا جو سمندر ہے ہم اس میں غوطہ زنی کریں تو اندازہ ہوگا بہت بڑا مضمون، بہت اہم مضمون اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اور ان کی شخصیت کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام دیا. اور اسی میں وہ حکمت اور وہ موعظت اور وہ دعوت کہ جس کے ہم، جو ہمارا فرض منصبی ہے اور ہماری تعلیم کی جو بنیاد ہے، یہ پیغام ہر امت تک ہمیں پہنچانا ہے. وہ کس انداز میں ہو، اس کے نشر و فراز کیا ہو اور کس انداز سے وہ ہم لوگوں تک پہنچائے، وہ بھی باتیں ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. یہ بھی آیت ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس میں گہرائی میں جانا چاہیے. اور اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے، محدثین نے جو نکتے بیان کیے ہیں اور جو چیزیں بیان کی ہیں، ہمیں ان سے بھی اپنے دامن مراد کو بھرنا چاہیے. بہرحال اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذیل میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے عام میں محترم ہے، آپ کے عزیز چچا ہیں،
جن کو شہید کر دیا گیا اور اسلام دشمنی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا اور ان کے ناک کان آنکھ ایک ایک عضو کو کاٹا گیا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, چہیتے چچا ہیں, اسلام قبول کرنے والے, آپ پر جان نچھاور کرنے والے, تو اس سے آپ کو صدمہ ہو اور آپ نے یہ کہا کہ ہم اسی طرح 70 کفار کے ساتھ مسئلہ کریں. تو ایک آدمی کو شہید کیا گیا اور ان کا مسئلہ کیا گیا اور ان کے آنکھ کان ناک کاٹے گئے, تو اس کا بدلہ ایک آدمی سے تو لے سکتے ہیں, 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ یہ آپ کے شاعر شان نہیں ہے اور یہ اسلام کے مزاج کے خلاف بھی ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. پھر آگے کی جو آیت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. آپ صبر کیجئے, آپ کے لیے یہ بہت شاعر شان ہے, آپ کے لائق ہے, اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور آپ ان پر رنجیدہ نہ, یعنی ان کفار پر جو آپ کو ستا رہے ان پر یا ان مسلمانوں پر کہ ان کا کیا ہوگا, کسی طرح آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں, جو مکر کرتے ہیں, جو تدبیریں کرتے ہیں, جو یہ سازشیں کرتے ہیں, آپ اس سلسلے میں دلگیر نہ ہو, تنگی کا شکار نہ ہو. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. کیوں مکر کرنا, فریب کرنا, سازشیں کرنا یہ ان کا کام ہے. آپ ان کے مکر, ان کی سازشوں کی طرف نہ جائیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہیں. والذین هم محسنون, اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو احسان کرنے والے, ہر کام کو عمدہ انداز میں کرنے والے. محسن قرآن کریم کا یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. محسن یہ ہے کہ جو ہر کام کو عمدہ طریقے سے کرے, ہر کام, دین کا ہر کام, اللہ کی عبادت کا ہر کام عمدہ طریقے پر کرے تو وہ احسان کہلاتا. اسی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا مل احسان, احسان کیا ہے, تو فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ ہے احسان. تو عزیز فارغین, یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم حالات اور خصوصاً جو ہم جس فیلڈ میں ہیں اور جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, آپ اب تک کا آپ کا تجربہ ہوگا اور آگے زندگی کا بھی یہ تجربہ ہے کہ یہاں حوصلہ افزائی کم, حوصلہ شکنی زیادہ ہوتی ہے. یہاں لوگوں کا ساتھ کم, لوگوں کے تانے زیادہ ہوتے ہیں. یہاں آگے بڑھنے کے مواقع کم, پیر کھینچنے کے مواقع لوگ زیادہ لیتے. تو اس لیے ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا نہیں, بلکہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں اپنا کام کرتے چلے جانا. اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, جس کی نیت آخرت کی, یعنی جو اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اور عمل بھی آخرت والا عمل, یعنی پہلے نیت صحیح ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد عمل صحیح ہونا چاہیے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
پھر وہ انسان بھی صحیح ہونا چاہیے. نیت صحیح ہے، عمل صحیح ہے، لیکن انسان غلط ہے تو پھر نتائج صحیح نہیں نکل پائے. انسان صحیح ہے، نیت غلط ہے تو پھر نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. انسان بھی صحیح ہے، نیت بھی بہت اچھی ہے، لیکن عمل غلط ہے تو پھر اس پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہو. جیسے اگر کوئی یہ بہت اچھی نیت کہ میں لوگوں کو، غریبوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، اور اس کے لیے غلط طریقے سے مال جمع کرنے لگے اور یہ کہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، تو کوئی اس کو اچھا کام نہیں کرے گا. تو اس طرح ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تو اللہ نے فرمایا آدمی صحیح ہے، اس کی نیت صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، تو پھر ایسے لوگ ہیں فأولئك كان سعيهم مشكورا، کہ یہ لوگ جن کی کوشش، جن کی محنت اللہ کے یہاں قابل قدر ہے. اور اللہ بڑے قدردان ہے. اللہ عمل کی کمیت کو نہیں دیکھتے، عمل کی کیفیت کو دیکھتے. چھوٹا عمل ہے، معمولی عمل ہے، لیکن نیت صحیح ہے اور کرنے کا آدمی صحیح ہے تو پھر اللہ اس پر بڑا اجر و ثواب اور بہترین نتائج مرتب فرمائے. ہمیں میدان عمل میں پوری توجہ کام پر ہونی چاہیے، اپنے مشن پر ہونی چاہیے. ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے. کون مخالف ہے ہمیں اس کی پرواہ کرنی نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ. اور یہ بھی ہے کہ ہم فارغین ہیں، بہت سی مرتبہ ہم جوش میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے. بہت سی مرتبہ بہت پہلے جب ہم دارالعلوم سے فارغ ہو کر آنے والے تھے تو اس موقع پر اشرف العلوم حیدرآباد میں ان فارغین کو بلایا گیا تھا. وہاں حضرت نے بہت اچھی بات کہی کہ فرمایا کہ آپ اب فارغ ہو کر جا رہے ہیں، میدان عمل میں جائیں تو یہاں ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کام سے، اپنے جذبات سے، اپنے جوش کی وجہ سے کام بنانے کے بجائے بگاڑ دیں. ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہی کرنے والے ہیں، نہیں، ہم سے پہلے بھی لوگوں نے کیا. ہم پہلے لوگوں کے کاموں کی قدر کریں گے، ان کی عزت کریں گے اور حتی الامکان کام ان کی سرپرستی میں کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم چھوٹے بڑھ کر چلیں گے تو علاقے والے، پرانے لوگ اور جو علماء ہم سے پہلے کام کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ یہ کام کرنا چاہتا ہے اور یہ چھوٹا بن رہا ہے، ہمیں اپنا بڑا بنا ہو رہا ہے. بہت سی مرتبہ کام ہم کریں لیکن نام ان کا دیں گے ماشاءاللہ یہ ہمارے علاقے کے پرانے علماء ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں اور یہ اکابر ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کے مشورے سے، ان کی مدد سے میں یہ کام کر رہا ہوں. حالانکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی مدد نہ ہو بلکہ مخالفت ہو. اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہو. یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ہم نے ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہمیں اپنا بڑا بنا رہے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم ان کا ساتھ دیں، یہ بڑے اچھے اخلاق والے، یہ ہمیں اپنا بڑا مانتے. تو ایک بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹے بن کر کام، اور دوسرا ہم کام کو حکمت سے کریں. کوئی غلط چیز ہے، کوئی غلط رسم و رواج ہے، لیکن اس کو جوش میں نہیں، ہوش کے ساتھ. بڑا اچھا انداز حضرت نے فرمایا کہ جیسے ایک کام ہے بدعت، یقیناً بدعت ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، تو لوگ ایک دم آپ سے باہر ہو جائیں، ایک دم مخالف بن جائیں گے. آپ کو اس کے کہنے کے بجائے یہ مناسب نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. لفظ بدعت اور لفظ خلاف سنت دونوں ایک ہی معنی ہے، لیکن اگر آپ بدعت کہیں تو لوگ ایک دم ناراض ہو جائیں. اور یہی جملہ آپ تھوڑا سا ہٹ کر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے، تو لفظ سنت آتا ہے، اگرچہ کہ سنت کے خلاف ہے لیکن لفظ سنت آتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ان کا جوش ختم ہو جاتا ہے اور ان کے ذہن کو یہ
یہ بات اپیل کرتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا یہ عمل آیا صحیح ہے یا غلط ہے، شریعت کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر ہم پہلے ہی مرحلے میں جو بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے ہم نے وہی کہہ دیا کہ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، تو یہ ایسے جملے ہیں کہ سامنے والا بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سوارے بنائے، الٹا مخالف بن جائے۔ تو یہ ہمیں حدیث پاک میں بھی وہ روایت جو ایک بدو آئے تھے اور انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، یہ روایت ہم نے پڑھی ہے اکثر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، صحابہ ان کو ڈانٹنے لگے تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، فلا تظلموا، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ پھر آپ نے ان کو بلا کر سمجھایا اور صحابہ سے کہا کہ اس گندگی کو یہاں سے ہٹا دو، پانی ڈال۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ہم موجودہ وقت میں ہمارے لیے اس میں کیا ہدایات مل سکتی ہیں، ہمارے لیے کیا چیزیں، کیا اسباق ہیں تو ہم اس میں نکال سکتے ہیں۔ تو ہم ماحول کو دیکھ کر ماحول کے حساب سے کام کرنے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے علاقے میں باوقار رہیں، باوقار رہیں گے تو پھر اللہ کام لیں گے، لوگوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ ہم چونکہ پہلے طالب علمی کے دور میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے یا کوتاہی ہو گئی ہے، لیکن اب ہم ایک مقام پر آ گئے، اب ہم مقتدا بن گئے، تو ہمارا ہر عمل ایسا ہو کہ بالکل صاف ہو۔ ہر کے حساب پاک از محاسبہ چھ پاک، شیخ سعدی نے کہا ہے جس کا حساب پاک ہوگا، جو بالکل پاک و صاف ہوگا، جس کے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے، لوگ یقیناً اس کی قدر کریں گے اور اس سے کام لیں گے۔ تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم یہ دو باتیں، ہم اپنے آپ کو سنواریں جتنا ہو سکتا ہے، اور اپنے علاقے کے لوگوں کو لے کر چلنے کی کوشش کریں، اور اپنے ادارے اور اپنے جامعہ سے مربوط رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جامعات کو ترقی دینے کے افرادی قوت، یعنی جیسے ہم یہاں سے فارغ ہوئے، ماشاءاللہ ہمارے جامعہ نے ہم سے ہمارے ساتھ کتنا بہترین برتاؤ کیا اور ہم کتنے بہترین بنے، تو اس طرح ہمارے علاقے کے، ہمارے بستی کے رہنے والے بچے بھی ہمارے ادارے سے مربوط رہے، وہ بھی یہاں آئے، وہ بھی یہاں تعلیم پائے، اور یہ ہمارا ادارہ ایک پھلتا پھولتا ہو اور یہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے، ہم جہاں ہیں ہم اپنے ادارے کے نمائندہ ہیں، ہم اپنے ادارے کے ترجمان ہیں، اگر ہم جہاں ہیں وہاں سے ہمارے واسطے سے ادارے میں طلبہ آ رہے ہیں، طلبہ یہاں متوجہ ہو رہے ہیں، تو گویا کہ ہم نمائندگی کا حق ادا کریں، اور نہیں تو مجھے معاف فرمائیں یہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور ہر ادارہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں کے فارغین اپنے علاقے میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے افراد قوت آتی ہے اور پھر اس طرح ادارہ ترقی کرتا ہے۔ تو یہ چند منتشر اور بے ترتیب باتیں تھیں، چونکہ اب ماشاءاللہ سارے حضرات تشریف لا چکے ہیں، تو اب جو اصل کارگزاری والا عمل ہے وہ ہمارے سامنے